خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملعون جہیز کی بنیاد پر ہندوستان کے معاشرے کے اندر روز مرہ اخبارات کے رونق راز بن کر سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ ہونے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی تک تو اخبارات کی سرخیاں غیر قوموں کے بارے میں ہی نظر آتی تھی، مگر افسوس صدا افسوس رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ وبال پھیل چکا ہے کہ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھانے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم یہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے کہہ رہی ہے۔ کاش ہماری اسلامی شریعت ان معذور کتابوں کے بجائے عمل میں آتی۔ نوجوان دوستو، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رغنائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی، اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی سے خوف وحشت کو دور کیا تھا، مگر افسوس صدا افسوس اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا وہ نہایت قابل مذمت ہے۔ تاریخ دردناک ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کہیں حضرت مریم کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کر دیا، تو کہیں نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں اس کو آگ میں زندہ جلا دیا، تو کہیں عرب کے جاہل معاشرے کے لوگوں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیا۔ ہائے افسوس، آج بھی ان دو شہزادیوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاک دار جھاڑ ان کی راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی کشادگی کی وجہ سے تنگ دست ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ساری دنیا میں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس وقت سے گھر میں لڑکی جوانی کی تہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جن سے بھیڑیوں کی نگاہ ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکی کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کا وہی مسل کر رکھ دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو تو سید الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد مسنون کے انداز سے ہوتا ہے۔ جب ان کا نکاح ہوتا ہے اس وقت جو ان کے جسم مبارک پر جو چادر ہے اس چادر میں 16 پیبند لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس وقت ایک تکیہ اور ایک بستر اور 2 مٹکے بس مختصر سامان حضرت علی کو پیش کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہیز نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیہ میں پیش کیا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں جہیز میں گاڑی چاہیے۔ ارے اولاد کو پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت پیکر ولایت تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج میری یہ آواز ماں اور بہنوں تک جا رہی، میں ان سے کچھ باتیں ہدیے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج حجاب کے اندر ہمارے ملک کے اندر حجاب کے بارے میں بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے حجاب کو وہی اپنے جہاں بھی جائیں اپنے حجاب کو پہن کر جائیں، اس لیے کہ کل میدان محشر کے اندر کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی نے ان سے یہ سوال کر لیا، کیا میرے بابا کا لایا ہوا دین اتنا مشکل تھا کہ تم ایک حجاب کو پردہ نہ کر سکی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت ہماری ماں اور بہنیں گلا چلا کر روتے ہیں، گلا پھاڑ کر روتے ہیں، کوئی اپنے تماچے مار رہا ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر ایسے رونا۔ رو سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، غم کر سکتے ہیں، لیکن گلا چیر کر چلانا اور رونا یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ جو شخص اپنی ماں اور بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس چیز سے نہ روکے گا تو اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرے گا حشر کے میدان میں۔ اور تیسری بات کہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، جب ان کی اولاد 5-6 مہینے کی ہوتی ہے تو بستر پر ہی پیشاب کر دیتی، پاخانہ کر دیتی ہے، تو میری ماں اور بہنیں تو اس وقت غصے میں آ کر اپنی اولاد کو الٹا سیدھا بک دیتی ہیں، کہتی جاؤ جا کر مر جو جائے گا۔ یہ غلط بات ہے،
اس لیے کہ جب ماں کے منہ سے دعا یا بد دعا نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر ہے، اب اللہ رب العزت چاہے تو اس بچے کو اسی وقت موت دے دے، چاہے تو اس کے 10 سال کی جوانی میں موت دے دے، چاہے تو اس کے 20 سال کی جوانی میں موت دے دے، اور چاہے تو بڑھاپے پر موت دے دے۔ جیسے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ہماری ہر دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ اختیار ہے، چاہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر ثواب قیامت کے دن دے دے، چاہے تو اسی وقت دعا قبول کر لے۔ اسی طرح ہماری ماں اور بہنیں جو اپنے بچوں کو الٹا سیدھا کہتی ہیں، ان کی بھی دعا اور بد دعا کو اللہ رب العزت فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے اس بچے کو بھری جوانی میں موت دے دی تو کل اس بچے کا جنازہ اٹھتے وقت ہماری ماں اور بہنیں چلاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو میرے ہی بیٹے کو موت دینا تھا کیا؟ یہ بہت غلط چیز ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس تقریر میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ رب العزت کہنے سننے میں جو غلطی اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔